الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے تمام دیکھنے سننے والوں، معزز میرے بہنوں بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بچوں، ساتھیوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج آپ کے سامنے جنت کا بیان، اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، بتانے کے لیے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ ہمارے گھروں میں عمومی طور پر جنت، دوزخ، موت، اس کا تذکرے نہیں کرتے۔ ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے امور کی بات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن کلام الہی کے تحت ہم ایسی چیزوں کے بیانات کم سننے میں ہوتے رہتے ہیں، اکثر نہیں۔ جنت عربی زبان میں ایسے باغ کو کہتے ہیں جو سبزہ اور گھنے درختوں کی وجہ سے زمین کو چھپا دے، جہاں عیش ہی عیش ہے، خوشی ہی خوشی ہے، سکون ہی سکون ہے، سلامتی ہی سلامتی، راحتیں ہی راحتیں ہیں، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں اور راحتیں ہیں جس کا اس دنیا میں تصور محال ہے۔ فرمان الہی ترجمہ کوئی شخص اس کی بابت جان ہی نہیں سکتا کہ جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ سورہ سجدہ 32 آیت نمبر 17۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے، اور نہ ہی ان کا تصور کسی انسان کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کا قد آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ کم و بیش 90 فٹ اونچا ہوگا۔ مسلم۔ جب اہل جنت جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے سوائے سر کے بال، مسیں مونچھوں کا رواں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی، جسم گورے چٹے، آنکھیں سرمگی، اور عمر 33 سال ہوگی۔ ترمذی، احمد۔ جنت میں جانے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکدار خوبصورت ستاروں کی مانند دمک رہے ہوں گے۔ مسلم کی روایت۔ نمبر 5، جنت میں ایک لاٹھی کے برابر جگہ پوری دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور جنت کے درخت اور پھل، جنت کے ایک درخت کے سائے میں اگر گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی اسے عبور نہ کر سکے گا۔ اگر تم قرآن سے یہ بات سمجھنا چاہو تو سورہ واقعہ آیت نمبر 56-30 کی تفسیر میں پڑھیں تو آپ کو اس کی تفصیل ملے گی۔ جنت کے تمام درختوں کا تنا سونے کا ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت۔ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے اور ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گے۔ جنتیوں کے لباس بھی اسی سے تیار کیے جائیں گے۔ جنت کی کھجوروں کا پھل مٹکے کے برابر ہوگا، یہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا۔ شرح سننا، ہر موسم کے پھل ہر وقت ہمیں تر و تازہ اور دستیاب ہوں گے، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی محنت اور کوشش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود بخود اہل جنت کے سامنے آتے رہیں گے، اور وہ اٹھتے بیٹھتے پھرتے جب چاہیں گے انہیں توڑ سکیں گے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 14-76۔ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے سامنے جنت کے پھل پھول، سبزت، شادابی اور ساری نعمتیں پیش کی گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک خوشہ تمہارے لیے لینا چاہا لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں تمہارے لیے وہ خوشہ لے لیتا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق اسے کھاتی، لیکن وہ ختم نہ ہوتا۔ بخاری شریف کی روایت۔ اور تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو فردوس کی درخواست کرو، وہ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور جنت کی تمام نہریں بھی وہیں سے جاری ہوتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ اس پر یہ وضاحت میں آپ سے کر دوں کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی طلب کرنے، اس کے لیے کام کرنے، دوزخ سے بچنے، اس کے لیے خود
کوشش کرنے، اپنے بچوں کو بار بار ترغیب اور شوق کے لیے سنانے کے لیے ہمیں ایسی چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں رغبت پیدا ہو، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہو، برائیوں سے بچنے کا ہمارا ذہن بن سکے، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے ہمارا بچنے کا ذہن بن جائے، ہمیں شوق بھی ہو اور ہمیں ڈر بھی ہو کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے کام بھی کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔